دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیس اکاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اتوار کو اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں خصوصی طور پر افغانستان میں انسانی بحران پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ OIC کانفرنس میں صرف افغان عوام کی معاشی مدد کا ایک نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ چین نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی اعلیٰ معیار کی ترقی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے تاکہ علاقائی روابط کو فروغ حاصل ہو۔ خبروں کی تفصیل۔ پاکستان افغان انسانی بحران پر طالبان اور عالمی برادری کے درمیان فاصلے مٹانے کے لیے اتوار کو اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کی غیر معمولی کانفرنس میں شرکت کرنے والے غیر ملکی وفود کے استقبال کے لیے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جڑواں شہروں میں غیر ملکی مہمانوں کے راستے میں شامل شاہراہ دستور سمیت تمام اہم مقامات کو سجا دیا گیا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ اور دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں قائم کی گئی ہیں۔ سعودی عرب نے OIC کا یہ غیر معمولی اجلاس طلب کیا ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلیمان الیاسر اتوار کو ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے آج اسلام آباد پہنچے۔ وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ہوائی اڈے پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے آئندہ غیر معمولی اجلاس سے متعلق ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں معاشی عدم استحکام کے ہمسایہ ملکوں پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان انسانی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے اور اگر اس کی فوری مدد نہ کی گئی تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نیٹو کے رکن ملکوں، یورپی یونین اور امریکی حکام سب سے افغانستان کی صورتحال کا ادراک کیا ہے اور اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے ذریعے پاکستان اس ضمن میں تنظیم کے رکن ملکوں کو اعتماد میں لینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس افغانستان میں درپیش انسانی بحران کے حل کی تلاش میں ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے ہونے والے غیر معمولی اجلاس کے بارے میں ایڈیٹرز اور اینکر پرسنز کو بریفنگ دے رہے تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ امریکہ، روس اور چین کے خصوصی نمائندوں سمیت افغان عبوری وزیر خارجہ کی قیادت میں طالبان کا وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر چوہدری فواد حسین نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر وزرائے خارجہ کونسل کا یہ اجلاس 40 سال بعد منعقد ہو رہا ہے، جو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں افغان عوام کی معاشی مدد کے ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر سینیٹر سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نئے کاروبار کے آغاز کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام وینچر کیپٹل سٹارٹ اپ کانفرنس 2021 سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنیوں کے لیے پالیسی لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نیا کاروبار شروع کرنے کا حالیہ کلچر ایک جدت پسند اقدام ہے اور کاروباری طبقے کے لیے اس سلسلے میں سرمایہ کی فراہمی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چین نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اعلیٰ اور معیاری ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے، جو علاقائی روابط اور اقتصادی استحکام کے فروغ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے یہ بات ایک خطہ ایک شاہراہ منصوبے اور CPEC کے بارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایک بیان کے رد عمل میں دیے گئے تحریری جواب میں کہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ایڈیشنل ججز نے آج اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے حلف لیا۔ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان اور وکلاء نے تقریب میں شرکت کی۔
رات کراچی میں تیسرے اور آخری T20 کرکٹ میچ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 7 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ پاکستان نے مقررہ ہدف 18.5 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔